نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انکا حامد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حامد مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی ایک عظیم یادگار۔ تو قربانی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اکثر ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا یا اس کا گوشت کھانا اور کھلانا اور اس کو تقسیم کرنا، یا پھر بعض لوگوں میں ذہن میں تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ سیخ کباب اور خیمہ اس طریقے سے کھانا اور انجوائے کرنا۔ نعوذ باللہ، ایسا ہے بالکل بھی نہیں۔ قربانی سے مطلب یہ سوچ اور یہ فیلنگ انسان کی ہونی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کے نزدیک تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے نزدیک کیا تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مطلب اعمال کا دار و مدار جو ہے کیا ہے، وہ نیتوں پر ہے کہ آپ کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو قربانی سے مراد ہمارے دل میں وہ جذبہ آنا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ قربانی تو دراصل نفس کی قربانی ہوتی ہے، جیسے سورۃ الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، یعنی کہ کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو قربانی سے مراد ہمیں ایک بہت ہی اہم نبی کی یاد آتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم نبی کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے واحد نبی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو پر سیکریفائس کیا، اور ہر چیز کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جن چیزوں سے آزمایا اس میں وہ پورے کے پورے ثابت قدم رہے، اور ان تمام قربانیوں میں جو ہے وہ کامیاب رہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت ہی بڑی پوسٹ پر سلیکٹ کیا، اور وہ پوسٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں سورۃ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 24 میں آتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی چیزوں سے آزمائش لی ان کی، اور ان کو آزمایا، انہوں نے سبھی کو پورا کر دکھایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اور پوچھا، میں نے اور جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام کا لقب سے سلیکٹ کیے، اسی لیے ان کو نبیوں کے باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اب جو جس طریقے سے آج کا جو دور چل رہا ہے، اب جو موسم چل رہا ہے، وہ کون سا موسم چل رہا ہے؟ وہ حج کے دنوں کا موسم چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے عمل کو قیامت تک کے قائم کر دیا۔ بٹ ویٹ مطلب لیکن ایسا کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ زندگی کی کچھ اہم پہلو ہے ابراہیم علیہ السلام کے جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کی پہلی آزمائش کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان کے گھر سے۔ سب سے پہلی بات تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ قلب سلیم تھے، جیسے سورۃ الشورى میں بہت ہی خوبصورت آیات ہے الا متاع اللہ بقلب سلیم، کہ کامیاب ہوا وہ انسان جو اپنے
دل کو قلب سلیم لے کر آیا اللہ کے پاس میں، یعنی کہ دل کو پورا صاف کر لیا ہے، اور اس کے دل میں کوئی بھی طریقے کی کوئی بھی کینہ اور کپٹ اور بغض اور کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی فیلنگ نہیں، صرف اور صرف کیا ہے، پیورلی ہارٹ۔ تو وے گڈ پیپل سپریم ڈیئر، بٹ کیوں آتا ہے اچھے لوگوں کی زندگی میں دکھ؟ اور وہ سب سے پہلی شروعات اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی ان کے گھر سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی۔ سورۃ الانعام چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 72۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو، اپنا معبود بناتے ہو، میں دیکھتا ہوں تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے، تو ان کا باپ کہنے لگتا ہے اے ابراہیم تم مجھ سے زبان مت لڑا ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اب کہا انہوں نے پھر بھی بہت ہی پیارے انداز میں اپنے ابو سے بہت ہی محبت سے دعوت دی اور کہا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رحمان کا کھلا دشمن ہے۔ اور سورۃ المریم چیپٹر نمبر 19 میں کہتے ابا جان جو علم مجھے ملا ہے وہ آپ کو نہیں ملا ہے۔ تب اس نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگزیدہ ہے اور تو باز نہ آیا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا یا سنسار کر دوں گا یا تو تم مجھ سے دور ہو جا۔ یعنی کہ ان کے جو باپ کا جو گھر تھا پورا کے پورا بتوں سے، ان کے گھر میں جو ہے بتوں کی مطلب پوری مورتیاں بنانے کی فیکٹری تھی ان کے ابا کی، ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بہت ہی غور و فکر کرتے تھے اور اندر ہی اندر اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے لیے کہاوتیں بہت فٹ ہوتی ہے، وہ ہے شیطان کے گھر ولی کی پیدائش۔ اب دیکھیں پہلی آزمائش جو ہے گھر سے ہی ہے۔ آپ سوچیں کہ گھر سے اگر نکال دے تو انسان پر کیا بیتتی ہے، یا پھر اگر گھر والے ساتھ نہیں دیتے۔ دیکھتے ہیں آج کے دور میں اکثر لوگ جو ہے گھر والوں سے زیادہ باہر والوں کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں گھر والوں سے تو اچھے باہر والے۔ لیکن افسوس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ بھی پیش نہیں آیا، سارے کے سارے باہر والے بھی ان کے خلاف۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا جو غور و فکر ہے اپنے رب کے لیے اور اللہ کی جو کہتے نا سورۃ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 190 میں ہے ان فی خلق السماوات و اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو بنا فائدے کے نہیں بنایا، اور جو لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام واقعی میں یہ ساری چیزوں پہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ جب انہوں نے آسمان پر دیکھا تو انہیں ایک ستارہ نظر آیا چمکتا ہوا، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے کچھ وقت کے بعد میں جو ہے ستارہ بھی جو ہے ڈوب جاتا۔ پھر دیکھا انہوں نے چاند کو تو کہا یہ میرا رب ہے، تو وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا سورج کو، کہا اس کی تو روشنی بہت زیادہ ہے اور ساری اور روشنی پھیلی ہے، تو ہو سکتا یہ میرا رب ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا خدا تو ڈوبنے والا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو غور و فکر تھا کہا جائے گا، اصل سائنٹسٹ تو ابراہیم علیہ السلام ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ریسرچ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت میں کہ اللہ کتنا عظیم رب ہے اور وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کی توحید، ان کی ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید تھی نا
وہ بہت مضبوط تھی کہ ان کو اللہ پر بہت زیادہ یقین تھا، لیکن پھر اسی طرح ان کی سیکنڈ آزمائش جو شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بادشاہ نمرود کے سامنے۔ اور دوسری جو ہے نمرود جو ہے وہاں کا بادشاہ ہے، اس نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ سورۃ الصف ورس نمبر 95 میں آتا ہے، بے خبر کود پڑا آگ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ تھے جب مجھے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، کتنی سوچنے والی بات ہے نا۔ کیا بیلیو تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑے ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں may I help you؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ میرا وکیل اور کارساز ہے، اور وہی میرا نصیر یعنی کہ وہی میرا مددگار ہے۔ یو کو آپ چلے جائے، نو پرابلم، یعنی کہ آپ چلے جائے، کوئی بات نہیں۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو دیکھیں اس دعا کا جو ہے ریپلائی کس طرح دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 69 میں کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ کُونِي بَرْدًا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، کہا اے آگ تو کیا ہو جا؟ کول اینڈ پیسفل ہو جا۔ کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو دیکھو کیا ان کا بلیو تھا اللہ پر، کس طریقے سے انہوں نے آگ میں ہونے کے باوجود بھی فرشتہ ان کی ہیلپ کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یو گو، آپ چلے جائے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کافی ہے۔ تو بولتے نا بارش کے لیے اگر جاؤ تو کیا کرو؟ امبریلا ساتھ میں لے کے جاؤ۔ اللہ پر یقین اور توقع اگر ہو تو انسان جو ہے وہ ہے نا، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے راستہ ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی مثال دی ہے جو اللہ پر توقع کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ راستے کو آسان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جو بیلیو تھا، یقین تھا آگ میں جانے کے بعد، اور وہ 1 یا 2 یا 3 دن نہیں رہے، کنٹینیوسلی 2 منتھ 2 مہینے تک وہ آگ میں رہے، اور پھر بھی کہہ رہے کہ یہ سب سے اچھے دن ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ سوچو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تیسری آزمائش۔ بائی دا وے ابراہیم علیہ السلام جو ہے فرسٹ مہاجر تھے۔ اب دیکھیں گھر والوں نے ان کو نکالا، ابو نے بھی نکال دیا، اور ان کے جو ملک والے گاؤں والے تھے انہوں نے بھی ان کو نکال دیا۔ اب نکلتے ہیں یہ فلسطین کی اور سفر کرتے ہیں، اور اب ساتھ میں اپنی بیوی سہارا علیہ السلام کو لے کر، تب پتہ چلتا ہے راستے میں ایک بادشاہ ہے، وہ اگر کوئی خوبصورت عورت اس کو ملے یا دکھے تو اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ اسے وہ ریپ کرتا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سہارا علیہ السلام سے کہتے ہیں اے سہارا، اس پوری سارے سرزمین پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی ایمان والا ہے نہیں، اور میں نے اس طریقے سے یہ بات سن رکھی ہے، تو میں یہاں پر میں تم کو اپنی بہن کہوں گا۔ یعنی کہ یہ والا جو جھوٹ ہے اس کو توریہ والا جھوٹ بولتے ہیں۔ شاید آپ جانتے ہوں گے توریہ والا جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ بیسک ورڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم سب جو لوگ ہیں، انسان کی جو پیدائش ہے وہ ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام سے ہم اور حوا علیہ السلام سے ہم پیدا ہوئے، تو جس وقت جو شروعات میں تھی وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جو ہم پیدا ہوئے، تو اس حساب سے شروعات جو ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ایک توریہ والا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو میں بتانے کے لیے ابھی اس کی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میرے پاس میں ابھی وقت نہیں ہے، اس لیے آپ سمجھ لیجئے کہ کس طریقے سے ہماری پیدائش ہوئی ہے، اس حساب سے کہا گیا۔ لیکن
بٹ وہ بادشاہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا، وہ ٹرائی کرتا رہتا ہے سہارا علیہ السلام کو چھونے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے وہ جو ہے لاک ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ اور پیر، اور پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹچ نہیں کر پاتا، اور پھر وہ اسی طریقے سے سہارا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ سہارا تیرے رب سے کہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے نہیں ٹچ کروں گا۔ تو سہارا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور پھر وہ جو چھوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا وہ بار بار کرنے لگتا ہے، کم سے کم 3 بار آتا ہے، اور پھر بعد میں وہ سوچتا ہے یہ کوئی معمولی عورت تو نہیں ہے، وہ اپنی ہار مان لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے پاس سے ایک گفٹ دیتا ہے حضرت سہارا علیہ السلام کو، یعنی کہ ایک لڑکی، اور وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی ہوتی ہے نہیں، وہ لڑکی ہوتی ہے حاضرہ علیہ السلام۔ کہتے ہیں لو اسے تم اپنی لونڈی بنا لو۔ سہارا علیہ السلام سے وہ بادشاہ کے وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کو لے لو اور تم اپنی لونڈی بنا لو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہ پیش کرتی ہے، کون؟ سہارا علیہ السلام، کہتی ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لو، ہو سکتا ہے ان سے آپ کو اولاد ہو، یعنی کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے حاضرہ علیہ السلام کو اس وقت میں اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ حاضرہ سے نکاح کر لو۔ تو حاضرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سیکنڈ وائف، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی حکمت تھی یہ والی بات میں بھی، الحمدللہ۔ اب حاضرہ علیہ السلام کو ہوا بیٹا جن کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو ہم ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں چوتھی آزمائش، اب حاضرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کی لائف کو دیکھیں، ان کا بھی ایک میجر سین یہاں پہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سہارا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوتی، تب ہوتا ہے انسان کے اندر ایک ایمان جو ہے وہ کم زیادہ لیول پہ آتا ہے، کسی بھی طریقے کا انسان ایمان والا کہتا ہے لیکن اپنے آپ کو، پر پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کم زیادہ اپنے ایمان کے لیول کو جو ہے پاتا ہے، اور اسی طریقے سے سہارا علیہ السلام یہاں پر تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اسماعیل علیہ السلام اور حاضرہ علیہ السلام کو کہیں اور الگ سے رکھے۔ تو اس حساب سے اب حاضرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام ایک چٹیل میدان کی اور لے چلے، اور پانی کی مشق اور چند کھجور کی پوٹلی آپ کو راستے میں یہ زادیرہ دیتے ہیں، اور پھر حاضرہ علیہ السلام پوچھتی ہے اے ابراہیم وہ آر ڈوئنگ، مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کے بھروسے پہ۔ اب دیکھیں شی واز لیڈی توکل، کیا کہتی ہے؟ نو پرابلم، مطلب اوکے کوئی بات نہیں، اگر اللہ کے بھروسے پہ آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو دیکھیں دس از اسٹوری آف حاضرہ علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے یعنی کہ دیکھیں حاضرہ علیہ السلام کے بارے میں کیا بات ہے، یہ اسلام جو ہے یہاں پر کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ ایکشن پر ابھار رہا ہے۔ کیا ہے؟ ایکشن۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے چٹیل میدان میں، ریگستان کا سین، بہت ہی تکلیف والا منظر ہے۔ کچھ دن بعد پانی ختم، کھجور بھی ختم، بیٹے کو پیاس لگی، پانی شدت سے ہو گئی۔ بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اس ماں کی جتنی طاقت تھی وہ پوری لگا دی وہ پانی پانے کے لیے، پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا چکر کاٹتی ہے، سوچتی ہے کہیں سے کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، یا کوئی اوپر سے دیکھ کوئی کنارے سے کوئی قافلہ جا رہا ہو تو میں ان سے پانی مانگ لوں، لیکن ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ تو
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ایڈیو کے پاس فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے وہاں پر مارا اور جیسے ہی پر مارا الحمدللہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا. اللہ اکبر. جیسے ہی حاضرہ علیہ السلام دیکھتے ہیں پانی بہ رہا ہے تو کہتی ہے جم جم. اس کا میننگ اردو میں ہوتا ہے رک رک، یعنی کہ رک جا. وہ پانی کو سمیٹنے لگتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کیوں پانی کو روکتی ہے؟ اگر وہ بہنے دیتی تو مطلب پانی کو بہنے دینا تھا نا. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ سوچو اللہ نے اس چھوٹے سے کنویں میں کتنی بڑی برکت رکھی ہے. وہ پانی جو ہے قیامت تک کے رہے گا الحمدللہ. اور دوسری اہم بات یہ کہ آج لاکھوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، کتنے ڈرم پانی لے کے آتے ہیں، کتنے ورلڈ کے اندر کتنے سمندر ہے، کتنی ندی ہے، کتنے تالاب ہے. ہر انسان وہاں کا پانی نہیں پی پاتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ زمزم کا پانی ایک ایسا پانی ہے جس کو ہر کسی نے پیا ہے، بھلے وہ اپنی لائف میں ایک گھونٹ کیوں نہیں ہو پیا ہے. الحمدللہ. تو یہ کتنی برکت ہے، کیا بڑی عبرت ہے اس پانی اور اس واقعے کی کہ اللہ نے اس عورت کے اس عمل کو، اس بچی کی تڑپ کو اتنا پسند کیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیوں روکتی ہے وہ پانی کو. سوچو اگر وہ پانی کو نہیں روکتی تو وہ پانی آج کہاں تک چلے جاتا. سوچو ذرا کیا حال، کیا منظر ہوتا پھر اس پانی کا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضرت حاضرہ علیہ السلام کی یہ کوشش اتنی پسند آئی، پانی کے لیے 7 چکر لگانا صفا اینڈ مروہ. تو اتنا پسند کیا گیا اس کو حج کے ارکان میں شامل کر دیا اس عمل کو. کیا اس عورت کی سنت کو ہر حاجی کو فالو کرنا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، بچہ ہو اور جوان ہو، لیڈیز ہو، جینٹس ہو، ہر کسی کو، چاہے وہ لنگڑا بھی ہو تب بھی اس کو وہ صحیح پوری کرنی ہے حج کے ارکان میں سے، ورنہ اس کا حج پورا نہیں ہوگا، چاہے اسے ویل چیئر پر کو چکر لگانا. تو دیکھیے اس کو کتنا پختہ کیا گیا، اس عمل کو 7 چکر لگانا فرض کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں، اب آئی 5ویں آزمائش. ایک باپ اپنے بیٹے کو کئی عرصے کے ساتھ ملتے ہیں اور جب چھوٹے تھے تب قریب 1 سال کے، اب ہوتے ہیں یہ کچھ 14 یا 15 سال کے، اور کہہ رہے ہیں. اب دیکھو باپ اور بیٹا جب فرسٹ ٹائم ملے تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے نا. لیکن یہاں پر باپ نے بیٹے کو دیکھا اور دیکھتے ہی کیا کہا، بیٹا میں نے تم کو خواب میں دیکھا، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بولو تمہاری کیا رائے ہے. اب کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو بیٹے کا کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ اگر آج کا کوئی بیٹا لے لو اور اس کو اگر کوئی کہہ دے، اس کے باپ نے اس کو 1 سال کا تھا تبھی چھوڑ دیا، وہ 14-15 سال کے بعد اس کو مل رہا ہے، اس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے، تو بچہ کیا کہے گا، آپ کیوں مجھے ذبح کریں گے، آپ کیوں مجھے 2 چماٹ ماریں گے، آپ نے مجھے چھوٹے سے بڑا کیے، میری امی نے کی ہے، آپ کا کوئی حق نہیں. آج کا بچہ اگر یہ لیتے، لیکن وہ بچہ الحمدللہ کیا تربیت ہے اس کی، وہ کیا کہہ رہا ہے، ابو جان، بہت خوبصورت انداز میں، ابو جان آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب دیکھیں باپ اگر ابراہیم ہو تو بیٹا ضرور اسماعیل بنتا ہے، لیکن آج کے باپ کو بھی دیکھ لو، وہ ابراہیم تو بننا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اسماعیل بنے. ایسا ہوتا ہے، ہوگا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے پہلے باپ کو ابراہیم بننا پڑے گا، پھر بیٹا اسماعیل بنے گا. اب یہاں بھی وہ اس کام میں بھی وہ کامیاب رہے،
जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म आया तो ये दोनों बाप और बेटे ने इस हुक्म को जो है बजा लाया और ये इस आजमाइश में भी पूरे साबित कदम थे। अब यहाँ भी ये कामयाब थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके इस अमल को इतना पसंद किया कि एक दुम्बा भेज दिया कुर्बानी के लिए, और हम कहा कि हम मौसमों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। तो इस्लाम जो है एहसान करने वाला दीन है। क्या है? इस्लाम जो है जुल्म करने वाला दीन हो ही नहीं सकता, और ना ही ये दीन ऐसा है। ये दीन पूरा के पूरा एहसान करने वाला है। इस्लाम का मतलब ही होता है पीस और अमन। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म मिला है कि आप अपने बाप दीन इब्राहिम पर कायम रहे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? हनीफ थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो मुशरिकों में से नहीं थे। जैसे कि हम नमाज में कहते हैं इन्नी वजहतु वजह लिल्लाही, इसी तरीके से बहुत ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे, बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाले थे, बहुत नर्म दिल थे आप। आज भी हम नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनका नाम लेते हैं। अब ये सब खूबियों की वजह से अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन दोनों बाप और बेटे को कि इस अदा को बहुत पसंद किया, और ऐसा पसंद किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ऐसे काम के लिए चुन लिया कि वाकई में वो काम बहुत बड़ा मिसाली काम है। कहा, मेरे घर को तुम लोगों के लिए तवाफ और रुकू और सजदा करने के लिए बनाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा पाक और साफ और अच्छा घर है तो वो कौन सा है? वो अल्लाह का घर है, काबा। तो बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा काम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कोई मामूली नहीं है। कैसे लोगों को चुना है अपने घर को बनाने के लिए? बहुत ज्यादा मुखलिस कल्ब सलीम वाले लोग थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो हमारी औलादों को भी ऐसा बना दे, आमीन। और इसके बाद और एक खबर आ गई आपको। क्या आ गई? कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ दो फरिश्ते आए और वो उनकी कौम पर अजाब डालने आए। आपको क्या करने आए? आपको खुशखबरी देने आए, गुड न्यूज देने आए। किसकी? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की। कहते हैं कि हम आपको खुशखबरी देने आए। फरिश्ते आकर क्या कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? कि हम आपको खुशखबरी देने आए हैं। यानी कि सहारा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ने औलाद की खुशखबरी दे दी कि आपको जो है अभी औलाद होगी। अब यहाँ पर सहारा अलैहिस्सलाम शौके कहने लगी, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो बोलते हैं ना, कुरान मजीद में बार बार वो आयत आती है, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। बस इसी तरह अल्लाह हर चीज पर क्या है? कादिर है। तो कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आपको अल्लाह ने इसहाक व याकूब और यूसुफ इनकी खुशखबरी दी है। तो देखिए क्या लेवल है कि आपका बेटा भी नबी, आपका पोता भी नबी, आपका परपोता भी नबी। आज के दौर में अगर किसी को बेटा पोता और परपोता तीनों भी डॉक्टर है और ये बन जाएंगे, ये बात की न्यूज दी जाए उनको, तो वो अपने आप में कितना प्राउड फील करते हैं ना। तो सोचे, मैं यहाँ इसलिए डॉक्टर की मिसाल दी क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, सब लोग ज्यादातर करके डॉक्टर की डिग्री के ही पीछे सब चल रहे हैं कि सबको जो है डॉक्टर ही बनना है। तो उनके लिए ये चीज जो थी, उनके लिए नबी बनना, इमाम बनना, चुने जाना सबसे बड़ी गुड न्यूज होती थी। इसलिए वो इतने प्राउड फील करते थे। और फिर इसी तरह फिर दो कौमें बनी, जैसे कि इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो सहारा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हाजरा अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए। जैसे बनी इस्राइल कहते हैं, बनी इस्राइल और बनी इस्माइल दो कौमें बनी। बनी इस्राइल जो है वो कहाँ से है? इसहाक अलैहिस्सलाम से। जैसे कि इसहाक व याकूब व यूसुफ व दाऊद
و سلیمان و موسیٰ و ہارون، اس طریقے سے جو ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جائے گا. اور بنی اسماعیل ان کو کہتے ہیں جو امت محمدیہ ہے، جو عبد المطلب سے اور عدنان اور عبداللہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آئی، اور آپ کو کہتے ہیں امت محمدیہ. اور اسی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں شامل کرے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آمین. اور ہمارے لیے قربان تو سمجھو یہ بات، جو یہ ٹاپک تھا پورا، جس میں میں نے اتنی ساری ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کے کچھ چند واقعات پیش کری، تو ہمارے لیے یہ قربانی کیا ہو گئی؟ ابھی کیا ہو گئی؟ یہ ایک عظیم یادگار بن گئی. دراصل ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی جان کا صدقہ ہے. تو سلام ہو ابراہیم پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، سلام ہو ان کی فیملی پر جو اتنی بیسٹ فیملی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو دراصل قربانی جو تھی ان کی یہ ساری نفس کی قربانی، چوائس کی قربانی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی پورا کے پورا ایمان دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی توکل اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک